Μεταδώστε την είδηση, όχι τον ιό. Spread the news, not the virus. Το Solidarity Now, σε συνεργασία με το PodGR, δίνει τις απαντήσεις στους πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν ανάμεσά μας. Είσαι κάτω των 18 και μόνος εν μέσω πανδημίας? Το Solidarity Now και το pod.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σε στηρίξουν. Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες στα Ουρντού. COVID-19 کیا آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے؟ ہم آپ کے لیے یہاں ہیں. سولیڈیرٹی ناؤ اور pod.gr آپ کی مدد کے لیے. افواج میں شامل ہوں اور کچھ مفید معلومات اردو میں سنیں. خبر پھیلائیں، وائرس نہیں. کووڈ-19 کی ترسیل کو کم کرنے کی لڑائی میں ہم سب ایک ٹیم ہیں. ہم باخبر رہتے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، ہم محفوظ رہتے ہیں اور اپنے آس پاس والوں کی حفاظت کرتے ہیں. قسط کا عنوان: کیا آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے؟ ہم آپ کے لیے یہاں ہیں. اس ایپیسوڈ میں ہم ان بچوں سے خطاب کر رہے ہیں جو ایسے مشکل وقت میں تنہا یونان میں ہیں. آداب بچوں، جو آپ پہلے ہی سمجھ چکے ہیں، ہم ایک عالمی وبا مرض کے بیچ میں ہیں، کرونا وائرس یا کووڈ-19 کی. لیکن اس عالمی وبا کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک وبائی مرض ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے، جس سے ایک وبا بہت تیزی سے آگے بڑھ جاتی ہے، جو آبادی کی اکثریت کو اتنے بڑے پیمانے پر متاثر کر رہا ہے کہ اس وقت یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں منتقل ہو چکا ہے. کرونا وائرس لوگوں کے منفی کمزور گروہوں کو متاثر کرتا ہے، جیسے بوڑھے، سانس کی پریشانیوں سے دوچار افراد، عالمی طور پر کمزور مدافع نظام کے حامل افراد. یہ مت سوچیے کہ یہ وائرس نوجوان لوگوں کے لیے خراب متعدی نہیں. نوجوانوں کو بھی اس وائرس سے خطرہ ہے، اگرچہ ان میں ہلکی علامات ہو سکتی ہیں. مزید بحیثیت نوجوان، آپ پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ان لوگوں میں وائرس منتقل نہ کریں جو شدید بیمار ہو سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ پر بھروسہ کر سکتے ہیں. بہرحال آپ کو یقینی طور پر زیادہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نا؟ اس وائرس کی علامات میں بخار، کھانسی، سانس لینے میں دشواری، تھکاوٹ اور بو یا ذائقہ شامل ہو سکتا ہے. وائرس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے، لہٰذا اس سے معاہدہ کرنے یا اس کو منتقل کرنے سے بچنے کے لیے آپ کو درکار ہیں اکثر اور احتیاط سے اپنے ہاتھ دھونے، اپنی کہنی میں کھانسنے یا چھینکنے، اپنے چہرے کو چھونے سے گریز کریں، دوسرے لوگوں سے 6 فٹ دور محفوظ فاصلے پر کھڑے ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے رہائشی حالات کے لحاظ سے ان اصولوں پر عمل کرنا مشکل ہے، تاہم براہ کرم اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور خیالات کو کام پر رکھیں اور قواعد کو اپنائیں جتنا ممکن ہو. اپنے ماحول کے لیے، چاہے وہ ایک کیمپ ہو، آپ کی پناہ گاہ ہو یا گلی، کسی بھی طرح آپ قوانین پر عمل کریں.
بیشتر ممالک کی حکومتوں اور یونان نے بھی شہریوں کو نقل و حرکت کو کم سے کم کرنے کے لیے سخت اقدامات نافذ کیے ہیں۔ ہاں، آپ کو ایک ہی جگہ پر رہنا چاہیے، خواہ اس کی آواز کتنی ہی بور ہو۔ آپ SMS بھیج کر نقل و حرکت کی اجازت طلب کر سکتے ہیں۔ وہ وجوہات جو آپ کو نقل و حرکت کی اجازت دیتی ہو وہ خاص مخصوص ہیں، جیسے سپر مارکیٹ جانا، ڈاکٹر سے ملنا۔ اب پہلے سے کہیں زیادہ آپ کو اپنے قانونی دستاویزات لے جانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو غیر ضروری نقل و حرکت اور دستاویزات کے بغیر پکڑنے کی صورت میں 150 یورو جرمانہ ہے۔ اس معاملے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کا سلوک کرنا آپ نہ صرف اپنی صحت کو بلکہ دوسروں کی صحت کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اور اب آپ حیران ہیں ہم سب کہاں گئے ہیں؟ بدقسمتی سے طبی قید کی وجہ سے بہت ساری تنظیمیں کم عملے کے ساتھ اور کم گھنٹوں تک کام کرتی ہیں۔ ہم نے آپ کو ترک نہیں کیا، ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں تاکہ ہم کل آپ کے شانہ بشانہ رہیں۔ بہرحال اگر ہم سب ایک ہی وقت میں بیمار ہو جائیں تو ہم کیا حاصل کریں گے؟ ہم آپ کو یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ آپ کو فون پر یا برقیاتی انداز کے ذریعے مدد فراہم کرنے کی گہری کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم سب اپنی روزمرہ کی زندگی میں واپس آنے کے منتظر ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے ہماری روزمرہ زندگی آپ ہی ہیں۔ اسائلم سروس کے عارضی سرگرمی وقفے کی وجہ سے بھی اگر آپ نے کوئی طریقہ کار شروع کیا تھا خاندانی اتحاد کے لیے یا یونان میں سیاسی پناہ کے لیے، اس وکیل سے رابطہ کریں جو فون یا آپ کے اختیار میں کسی بھی ذریعے آپ کے کیس کی حمایت کرتا ہو۔ وہ آپ کو آپ کے کیس کے بارے میں آگاہ کرے۔ یہ لمحات سب کے لیے مشکل ہیں۔ اگر آپ غصہ، اداسی یا خوف محسوس کرتے ہیں تو اس سے شعور آ جاتا ہے۔ یہ کسی کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن اسے داخلہ نہ دیں۔ کم سے کم سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے کنبے سے بات کریں، یہاں اپنے دوستوں سے بات کریں، کسی بھی پیشہ ور سے بات کریں جس تک آپ کو رسائی حاصل ہو۔ ان بالغوں سے بات کریں جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں۔ ہم سب کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ عام طور پر یونان میں تنہا رہ سکتے ہیں، لیکن ہم سب ایک ساتھ ہیں اور مل کر ہم اسے بنا دیں گے۔ ہم خوف کو فتح نہیں ہونے دیں گے۔ محفوظ رہو۔ Ήταν το Frequently Asked Questions for Migrants, ένα podcast του Solidarity Now σε συνεργασία με το PodGR που δίνει χρήσιμες απαντήσεις σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Βρείτε το podcast στην ιστοσελίδα του Solidarity Now, στο PodGR, στο Spotify, Apple Podcasts ή όπου ακούτε podcast από το κινητό σας. آپ کو Solidarity Now کی ویب سائٹ پر پوڈکاسٹ مل سکتا ہے۔ pod.gr پر، اسپوٹیفائی پر، ایپل پوڈکاسٹس پر یا جہاں بھی آپ اپنے موبائل فون سے پوڈکاسٹ سنتے ہیں۔